السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انہو من عبادنا المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ملاقات میں، اس مجلس میں، اس محفل میں ہم ذی الحجہ کی دو اہم عبادتوں میں دوسری عبادت قربانی کے متعلق ہم بات کریں گے۔ گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دو اہم عبادتیں ادا ہوتی ہیں جو اور مہینوں میں ادا نہیں ہوتی۔ ان میں ایک عبادت کے متعلق میں نے پچھلی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ حج جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ایک مسلمان کو ذی الحجہ کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12۔ حاجی کن کن تاریخوں میں کہاں رہتے ہیں، پچھلی ملاقات میں میں نے آپ حضرات سے کہی ہے، سنائی ہے۔ آئیے اب کی ملاقات میں ہم قربانی سے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہم بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں، عید کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، عید کی نماز کے بعد اللہ کا قرب جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے، اس کا خون بہا کر کے اللہ کی رضا ہم حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہارے باپ، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ ہم نے زندگی میں سنا ہوگا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا قربانی دی تھی جس کو اللہ نے قبول فرمایا اور رہتی دنیا تک اس قربانی کو بندوں پر واجب کر دیا، ضروری کر دیا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، سوا لاکھ انبیاء میں جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، ایسی ایسی قربانیاں دی، ایسے ایسے اعمال کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آ گئے۔ ان میں ایک یہ قربانی والا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زمانے تک اولاد نہیں تھی۔ بڑھاپے میں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکا عطا فرمایا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا علیہ السلام۔ اسماعیل یہ بیٹے ہیں، ابراہیم باپ ہیں۔ جیسے ہم کسی کی اولاد ہیں، ہمارے بھی والد صاحب ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، باپ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور پھر یہ حکم فرمایا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں جس وقت وہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ رہنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی اور سہولت تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کو لے جا کر کے آپ مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم۔ چنانچہ اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بچے کو، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اور ماں، ان دونوں کو لے جا کر کے کالے کالے پہاڑوں کے درمیان، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس وقت تو مکۃ المکرمہ آباد ہے، شہر ہے، بہت مبارک شہر ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑی سٹی ہے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچے کو، یعنی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں مکۃ المکرمہ میں کالے کالے پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں، وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے ہیں،
میں یہاں اس وقت وہ ساری تفصیلات عرض نہیں کروں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، اور اس دوڑ کے نتیجے میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے زمزم کے پانی کا انتظام فرمایا، جو آج بھی پیا جاتا ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ پیا جاتا رہے گا۔ بڑی فضیلتوں والا پانی ہے، جس نیت کے ساتھ آدمی پیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ نیت اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ بہرحال صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی ہیں 7 مرتبہ، جو آج بھی حاجی صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو یہ حضرت حاجرہ کا عمل ہے علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا کوئی حکم دے رہا ہے۔ ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، ذبح کرو۔ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1 دن 2 دن 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہی وہ قربانی کا حکم ہے جو خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ چنانچہ یہاں سے آپ تھوڑا غور فرمائیں، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت سے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کو تیار کراتے ہیں، اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں ذبح کرتے دیکھا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی باپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اللہ نے تم کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں ذبح کروں یا نہ کروں؟ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو بیٹے کیا کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ وہ کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب کہ باپ کے حکم پر بیٹا بالکل تیار ہے، یہاں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کی بات ایسے مانتے ہیں؟ ہم بچے، اولاد، ہم اپنے والدین کی بات، اپنے باپ کی بات، اپنے ماں کی بات کیا مانتے ہیں اس طرح؟ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا کہاں مانیں،
ان کا ادب و احترام کریں، اس لیے کہ ماں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا پر موقوف ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والد کو، باپ کو، ابا جان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ابا خوش تو اللہ خوش، اگر ابا ناراض ہیں، والد ناراض ہیں، تو پھر اللہ بھی ناراض ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ چنانچہ میں نے ایک آیت یہ پڑھی تھی پہلی ملاقات میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ آیت ہے 15ویں پارے کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 دو آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان کو اف تک نہ کہو اور جھڑکی مت دو۔ ہاں، ہم بڑے ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہم ایک ایک سال کر کے بڑے ہو رہے ہیں، تو جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے دلوں میں والدین کی فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ والدین کو جھڑکنا، جھڑکانا، اف کہنا، کہنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو جھڑکیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں نرم گفتگو کریں، باپ خوش ہو جائے، ماں خوش ہو جائے کہ بیٹا کتنا اچھا بولتا ہے، بیٹی کتنا اچھا بولتی ہے۔ اور آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ بچپن میں جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے، تربیت کی ہے، آپ انہیں رحم فرمائیے، ان دونوں پر رحم فرمائیے، ابا پر بھی امی پر بھی رحم فرمائیے۔ تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ بہت بڑی دولت ہیں والدین، جو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس دوائی دلاتے ہیں، اور ہماری خوشی کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے کام بنتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے سامنے زور سے بات نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہ کریں،
ان کو جھڑکی مت دیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، جو وہ حکم دیں اس کو مانیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، کامیابی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ہاں، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، قربانی سے متعلق جو اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فوراً کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ فوراً وہ کام کر گزریے، یعنی آپ مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، ذبح کریے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال عزیز طلبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، مینا کے میدان میں، مینا کے پہاڑوں میں لے جا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، اور چھری، تیز چھری لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر تیز چھری چلاتے ہیں، مگر رب جلیل ادھر سے حکم دیتا ہے، خبردار اے چھری، اے چاقو، خبردار، اگر اسماعیل کے گلے کو کاٹے گی، خبردار نہیں کاٹنا۔ ہاں، ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری طاقت کے باوجود اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹتا ہے۔ کیوں نہیں کٹتا ہے؟ یہاں ہمارے ایمان کو ہم تازہ کر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے وہ چیز اپنا عمل نہیں دکھلاتی ہے۔ چنانچہ چاقو کا کام کاٹنا ہے، مگر کاٹنے میں چاقو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تمہارا کام کاٹنا نہیں ہے، تو چاقو جو ہر ایک کے گلے پر ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے یہ چاقو نہیں چلتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تم نے وہ خواب سچ کر دکھایا جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم ہوا تھا اس کو آپ نے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر اللہ کے حکم سے وہ چھری نہیں چلی۔ اس کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ چنانچہ یہی یہ سنت اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سنت اللہ نے جاری فرمائی اور یہ حکم دیا کہ ہم قربانی دیں۔ چنانچہ بقرعید میں، عید الاضحیٰ کے بعد ہم لوگ جانوروں کو، بکرا ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہم قربان کرتے ہیں۔ اب اس وقت عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم اپنی قربانیاں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟
تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک گناہ کو بھی معاف کریں گے. اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. آدمی دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرے، میرا بکرا 5 لاکھ کا، میرا بکرا 1 لاکھ کا، میرا اونٹ 50 لاکھ کا، میری گائے 50 لاکھ کی. اس طرح قیمت بتا کر کے لوگوں کے سامنے شان نہ جتائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ گوشت پوست اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اس لیے صحیح نیت کے ساتھ ہم قربانی ادا کریں، اور جو گائے یا بکرا یا بیل جو بھی ہمارے گھر آئے ہم اس کی خدمت کریں، اس کو خوب کھلائیں پلائیں، لیکن اسے لے کر کے گلیوں میں نہ گھومیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوب رجوع ہو کر کے قربانی کو قبول ہونے کی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.